رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا انکار کرنے والے آپ کے بعد پیدا ہوئے، وہ نسل یہود، نطفہ یہود آج تک چلے آ رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی حربے سے، کسی نہ کسی سازش کے تحت وہ اپنے مطالبات، اپنے آپ کو مظلوم پیش کر کے وہ امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کچھ سفید ریشوں کو، کسی چراغ کو، کسی بجھے ہوئے چراغ کو وہاں بلا کر اور اس سے تقریر کرواتے ہیں، اور وہ تقریر کر کے کہتا ہے کہ خمینی مرحوم جو کہ ملعون ہے، یہ وہ خمینی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تینوں خلفائے نبی کو، ان تینوں نبی کے غلاموں کو جس نے شراب خور کہا ہے، جس نے دین کے اندر تحریف کرنے والا کہا ہے، ایک بجھا ہوا چراغ اپنی آخری عمر میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ خمینی مرحوم وہ ملعون ہے جو رسول اللہ کے صحابہ پر بھونک رہا ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا واسطہ ہے کہ تو اس ملعون کو مرحوم کہہ کر امت کے اندر تفرقہ تو پیدا کر رہا ہے۔ ساری عمر جس پر لگ گئی، جو لوگ کٹ گئے، مر گئے صحابہ کی عزت کے لیے، اپنی جانیں دے گئے، چار جنازے ایک گھر سے اٹھے ہیں، اس بات کے اوپر اٹھے ہیں ابو بکر کی عزت کے لیے، عمر کی حرمت کے لیے، عثمان کی عزت کے لیے، نبی کے ناموس کے لیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے 7,000 جوان کٹ گئے، اور آج ایک بجھا ہوا چراغ جا کے کہتا ہے خمینی مرحوم وہ ملعون جس نے یہ تفرقہ پیدا کر کے پوری امت کو اس تفرقے کے اندر ڈالا ہے، آج اس کو اگر کوئی مرحوم کہے تو میں اس پہ ماتم کر سکتا ہوں، دف کر سکتا ہوں، ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں، بد دعا دے سکتا ہوں، شرم کا کہہ سکتا ہوں۔ او بدبخت، تجھے شرم آنی چاہیے تھی کہ جو نبی کے ساتھ وفا کی گئے، جو نبی پہ قربان ہو کر چلے گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ تو ان کے لیے کھڑا ہوتا، لیکن تو ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا جو نبی کے یاروں کو کافر کہہ گیا، جو نبی کے یاروں پہ لعنت کر گیا، آج تو اس کے ساتھ کھڑا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ بے ایمان انسان، تو کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو قرآن جن کے اوپر لعنت کرتا ہے، قرآن جن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں نے اس لیے یہ جملہ کہا، شکر ہے اللہ رب العزت کے جو قرآن ہے اس کا پیغام محفوظ ہے۔ اگر وہ کسی مولوی کے ہاتھ میں ہوتا، یہ صبح اور ہوتے ہیں، شام اور ہوتے ہیں، مہینے میں کچھ رنگ ہوتا ہے، سال میں کوئی رنگ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ اللہ کا قرآن حق اور سچ ہے، جب تک قرآن باقی ہے ابو بکر کی شان باقی ہے۔ ساری دنیا کچھ کر سکتی ہے، ابو بکر کی شان پہ حرف نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ جذبات نہیں ہیں، یہ دل کا درد ہے۔ میرا دل رو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کی داڑھیوں کو لوگ دے کر، کیوں لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں اس کی داڑھی سفید ہے، اتنا بڑا عالم، اور سفید داڑھی والا تو ابو جہل بھی تھا، سفید داڑھی والے تو ابو لہب بھی ہوگا، سفید داڑھی والا تو فرعون بھی تھا۔ اور کسی کی سفید داڑھی سے اس کی دینداری معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ دینداری اگر معلوم ہو سکتی ہے تو قرآن کی اتباع میں ہو سکتی ہے، رسول کی اتباع میں ہو سکتی ہے، صحابہ کی غلامی میں ہو سکتی ہے۔ جو صحابہ کا غلام نہیں بن سکا ہے، میں کسی تنظیم کی طرف اشارہ نہیں کرتا، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ رب العزت کا پیغام آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کا قرآن ابو بکر کی شان بیان کرتا ہے۔ جو ابو بکر پر تکفیر کرتا ہے، ابو بکر پہ لعنت کرتا ہے، یا ابو بکر صدیق کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اس کی حمایت کے اندر کوئی بھی چراغ آئے، خدا اس چراغ کو گل کرے۔ میں بد دعا کرتا ہوں کہ صبح قیامت میں روز محشر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر کا پیالہ پینا ہے، جب تو آئے تو ابو بکر تجھے پیالہ نہ پیش کرے، تجھے لات مار کے وہاں سے ہٹا دے کہ ابو بکر کے نام پہ ہزاروں لوگ کٹ گئے اس کی عزت کے لیے، اور تو اس ملعون کے لیے مرحوم کا لفظ لے کر آیا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ ایک دن مر جانا ہے، کس نے باقی رہنا ہے؟ کون ہے جو اپنی زندگی لکھوا کے آیا ہے؟ تم سب نے چلے جانا ہے، لیکن ابو بکر کی عزت بیان کر کے جو چلا گیا ہے اس کو سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کہہ رہے ہیں
کہ ابو بکر نے مجھ پر وہ احسان کیے کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا، تو تجھے چاہیے تھا کہ تو ابو بکر کے لیے تقریر کرتا ہے، تو ابو بکر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ابو بکر کی عزت کو بیان کرتا ہے۔ تجھے بیان کرنے کے لیے خمینی نظر آیا، تجھے ابو بکر کی وفا نہیں نظر آئی جس کو قرآن نے بیان کیا۔ اذ ہما فی الغار کہا، جس کو اللہ نے تسلی دی، فانزل السکینۃ، یہ اللہ نے سکون کس کے دل میں ڈالا تھا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ابو بکر کے دل میں یہ سکون ڈالا، تجھے یہ نظر نہیں آیا؟ وہ بے ایمان نظر آ گیا۔ خدا تمہیں غارت کرے، خدا تمہیں غرق کرے، تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹولہ چھوڑ کے، رسول اللہ کے وفاداروں کو چھوڑ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور نام تم نے رکھا وحدت امت۔ از نظر قرآن و سنت کون سے قرآن کی بات کر رہا ہے؟ اس قرآن میں تو ابو بکر ہے، اس قرآن میں تو عمر ہے، اس میں تو عثمان و حیدر ہے، تو کون سی قرآن کی بات کر رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے رسول کے نام پہ ساری زندگی کھایا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ہمارے شیخ کی مسند پہ بھی آ کر بیٹھا ہے، ہمارے شیخ کے ممبر پہ بھی آ کے بیٹھا ہے۔ کاش تو شیخ کی زندگی کے اندر کوئی ایسی بکواس کرتا تو تجھے وہ جواب دیتے اور بتاتے تیرے بارے میں کہ تو کیا چیز ہے۔ آج وہ مفتی ظفر علی خان صاحب دنیا سے چلے گئے، آج قسم قسم چراغ آ رہے ہیں اور وہ اپنی جو ہے وہ لائٹ دکھا رہے ہیں، اپنی روشنیاں دکھا رہے ہیں۔ خدا کرے یہ چراغ گل ہو جائے، آمین بولو زور سے، یہ چراغ گل ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے دور کرے جو کم سے کم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ رسول کے وفادار کون ہے، رسول کے ساتھ غداری کرنے والے۔ بتاؤ